للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے قرض لینے کے حوالہ سے گفتگو کی تھی کہ وہ شخص جو قرض لیتا ہے اسے چاہیے کہ بر وقت ادا کرے اور قیامت کے بارہ میں جو سختیاں اور دنیا میں جو ذلت ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھے، خاص طور پر جنازے کے وقت ایک ایسے لمحات پیش آتے ہیں جب انسان اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام نے اسی طرح جو قرض دینے والا ہے اس کے لیے بھی بڑے شاندار احکام بیان کیے ہیں، بہت پیارے احکام بیان کیے ہیں جس سے اسلامی معاشرہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلی بات تو یہی ہے کہ قرض دینے والا قرض حسنہ اچھے طریقے سے قرض دے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سود پر قرض نہ دے، بغیر سود کے قرض دے، جتنے پیسے دے اتنے ہی وہ اس سے واپس لے، جتنے پیسے دے اتنے ہی واپس لے۔ سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں، کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ قرض جو دینا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دینا ہے، یہ سوچ کر نہیں دینا کہ اس کے بدلے میں یہ میرے ساتھ کیسے پیش آئے گا، یہ مجھے کیا دے گا، میں اس سے کیسے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہوں، بلکہ جب تک قرض موجود ہے تب تک تو کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھانا۔ حتیٰ کہ ہمارے اسلاف اگر کسی کو قرض دیا ہوتا نہ اس کی کوئی چیز استعمال کرتے نہ اس کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرتے کہ اب اس نے میرے پیسے دینے ہیں، اگر میں اس سے کوئی چیز خریدوں گا یا بیچوں گا تو معاملہ برابری پر نہیں ہو سکے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ اگر کسی نے ان سے پیسے لیے ہوتے تو اس کی دیوار کا سایہ بھی استعمال نہ کرتے، کہیں میرے قرض کا بدلہ نہ ہو جائے، اتنی زیادہ۔ ایسے ہی قرض جو مقروض ہے اس کے لیے احکامات ہیں کہ وہ جب قرض واپس کرے تو اچھے طریقے سے کرے اور بہتر طریقے سے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا لیکن آپ نے اپنے اسوہ سے یہ بیان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، اگر کسی سے اونٹ لیا ہوتا تو واپس اس سے اچھا اونٹ کرتے، رقم لی ہوتی تو اس سے بہتر رقم واپس کرتے۔ لیکن جس نے قرض لینا ہے اس کو اسلام کہتا ہے کہ تو حد الوسع، یہ کوشش کر کہ اس سے کوئی چیز نہ لے، گفٹ بھی نہ لے۔ اگر وہ بہت زیادہ اصرار کرتا ہے تو ٹھیک ہے لے سکتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ لے کہ کہیں یہ قرض لینے کی وجہ سے سود کے اندر یہ چیز نہ آ جائے، یا اس کو جو تھوڑا سا نیچا ہونا پڑا، تھوڑی سی جو میں کیا لفظ بولوں، اس وجہ سے کہیں یہ مجھے خود گفٹ نہ دے رہا ہو۔ وہ دیکھ لے کہ اس بندے کے ساتھ میرا گفٹ کا لینا دینا، تحفوں کا تبادلہ چلتا ہے، اگر نہیں چلتا وہ کہے نہیں بھی میں نے تو اپنا قرض واپس لینا، میں نے نہیں لینا، تاکہ میرے کسی اجر و ثواب میں کسی بھی قسم کی کمی نہ واقع ہو جائے۔ اس کے بعد ایسے کئی اور احکامات ہیں جن میں ایک بڑا حکم یہ ہے، جو اصل موضوع ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ مقروض کے ساتھ نرمی کرنا، معاف کرنا، سہولت دینا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اگر وہ تنگی میں ہے، وہ واقعی قرض واپس کرنا چاہتا ہے لیکن اب وہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے وہ جیسے وہ معاملہ اس کے لیے آسان ہو سکے اس طرح وہ معاملہ کرنا۔ جانتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے قرض دیا ہوتا ہے، اس نے قرض کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، قرض کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، جو بندہ پیسے دیتا ہے وہ اپنی ضروریات کو کاٹ کر دیتا ہے۔ قرض لینے والا یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں لائن لاٹا تھا میں جتنے مرضی پیسے دے جاتے، وہ اپنی ضروریات کو کاٹ کر تمہیں دے رہا ہے، تو اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کبھی وہ جس نے واپس کرنا ہے، مقروض کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ نہیں واپس کر پا رہا، تو پھر آسانی والا معاملہ کرنا، اس کے اوپر بہت زیادہ اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ ابھی یہ 10 منٹ کے درس میں وسعت نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں میں بیان کروں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ساری جو روایات ہیں، تھوڑی سی بھی مختصر بیان کرتا ہوں، یہ کیوں ہے مقروض کے ساتھ نرمی کرنے پر ایسے اجر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرتا ہے، اللہ پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پھر بھی آسانیاں اور رحمتوں والا معاملہ کرتا جاتا ہے۔ ایک بندے نے کسی کو قرض دیا، اب مقروض اپنا قرض واپس نہیں کر پا رہا، یہ بندہ اس کو آسانی دیتا ہے، یہ بندہ اس کے قرض کی قسطیں کر دیتا ہے، یہ بندہ اس کو بات بات پر ذلیل نہیں کرتا، یہ بندہ جب بھی ملتا ہے تو اس کو آنکھوں میں بھی اسے چراتا ہے کہ کہیں اس کو میری وجہ سے ذلیل نہ ہونا پڑ جائے۔ تو یہ اصل میں اللہ والا کام کر رہا ہے، یہ اللہ والا کام کر رہا ہے، یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ اس کے لیے بہت دل چاہیے، بہت تربیت چاہیے، بہت اچھا اخلاق چاہیے
تربیت نہیں ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے، دین نہیں ہے، ذہن کے اندر اجر و ثواب اور نیت نہیں ہے، پھر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، اب چند ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بالکل جو ہے وہ خلاصتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں مغفرت کی بشارت دی ہے سنن ترمذی کے اندر کہ جو بندہ بھی مقروض سے آسانی والا معاملہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی روایت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے امام نسائی نے ذکر کی روایت یہی ہے، اس میں جنت کے داخلے کا ہے، اس میں جنت کے داخلے کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور صحیح بخاری کے اندر جو حضرت جابر سے روایت ہے اس بارے میں کہ مقروض کے ساتھ نرمی کرنے کے بارے میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، رحم اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو خریدے یا بیچے یا جب تقاضا کرے، قرض دیا ہے اب تقاضا کر رہا ہے، وہ تقاضا کرنے میں اچھا معاملہ کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ آسانی کرے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت کے الفاظ ہے احب اللہ عبدا، اللہ اس بندے سے محبت کرے۔ اب یہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوں گی، ایک ہے اللہ محبت کرے اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر جو ہے وہ رحم کرے۔ اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اور کیا نام لیتا ہے امام طبرانی نے معجم الاوسط میں ایک روایت نقل کی ہے، اس روایت کے لفظ ہے کہ من ارادہ ان تستجاب دعوت، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، وہ مستجاب الدعوات بن جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تنگ دستوں کی تنگیوں کو دور کرے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کے لیے آسانی کشادگی والا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دے گے، وہ بندہ دعا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ تو بہرحال صحابہ کے ذہن میں یہ سب کچھ رہتا تھا، ان کی نیت میں سب کچھ رہتا تھا، وہ بہت ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ کل بھی ایک واقعہ ذکر کیا تھا نا کہ وہ صحابی جو کعب بن مالک تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس ایک اشارہ، ایسے آپ نے انگلی سے اشارہ کیا کہ آدھا کر دو، جی اللہ کے رسول، لبیک، لبیک کے لفظ ہے، اللہ کے رسول میں حاضر، جو آپ نے حکم دیا آپ نے اس کو کہا چلو اٹھ ادا کر۔ ایسی ایک روایت ہے عائشہ سے واقعہ ملتا ہے، وہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، کہتی ہے کہ دروازے کے بعد جھگڑا ہو رہا تھا، آوازیں اونچی ہوگی، ایک بندہ قسمیں اٹھا رہا تھا اور ایک بندہ منتیں کر رہا تھا، تو جو قسمیں اٹھا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں مجھے ابھی پیسے چاہیے، میں نے کوئی نرمی نہیں کرنی، تیرا وعدہ گزر چکا ہے تو مجھے پیسے دے، حق بجانا میں وہ کر سکتا ہے۔ جب اس نے قسمیں اٹھائی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھے اور باہر نکلے، کہنے لگے وہ نیکی نہ کرنے پر قسمیں اٹھانے والا کدھر ہے؟ اب اتنی بات سننی تھی تو وہ بندہ نمک کی طرح پگھل گیا، جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، ایسے پگھل گیا۔ اللہ کے رسول آپ حکم کریں کیا کرنا ہے؟ بس جب جملہ سنا نا کہ وہ نیکی نہ کرنے پر، بلائی نہ لینے پر قسمیں اٹھانے والا کدھر ہے، بس اتنی بات سننی تھی اللہ کے رسول کی، صحابہ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ملتا، ماؤں نے ایسے دوبارہ پیدا نہیں کرنی، اور میں اللہ کے رسول آپ حکم کریں کیا کرنا ہے، جو آپ اس کے بارے میں کہیں گے میں اس کے بارے میں وہی معاملہ کروں گا۔ میں دو واقعات مختصر میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی سے قرض لینا تھا تو جا رہے تھے، اس نے دیکھا کہ ابو قتادہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے جا بھی اسی طرف رہے تھے، تو وہ رستے میں مل گیا، وہ دیکھ کر چھپ گیا، ان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے جا کر اس کو پکڑا، کہنے لگے کیا ہوا، چھپ کیوں گیا، انہوں نے میرے پیسے دینے، چھپ کیوں گیا؟ کہنے لگے کہ میں اسی وجہ سے جو ہے وہ چھپ گیا کہ میں اس وقت اپنی تنگ دستی میں ہوں، میرے پاس معاملہ آسانی والا نہیں ہے۔ ابو قتادہ نے کہا قسم اٹھا، اس نے قسم اٹھائی، پھر قسم اٹھائی کہ تو اس وجہ سے چھپا تھا کہ میرے تمہیں پیسے دینے ہیں اور تیرے پاس پیسے دینے کے لیے ابھی وسعت موجود نہیں ہے۔ جب اس نے قسم اٹھائی تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ جو تھا نا، جو لکھا ہوا تھا اقرار نامہ قرض کا، وہ منگوایا اور اس کو واپس کر دیا، اور کہا جو بھی کسی تنگ دست کی تنگی کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت کی سختیوں میں سے کوئی سختی اس کی دور کر دے گا۔ آج سے تو میری طرف سے آزاد ہے، تیرا دل کرے تو قرض دے دینا، تیرا دل کرے تو قرض نہ دینا۔ ایک مسلمان بھائی خالی ذلت محسوس کر رہا ہے، وہ چھپ رہا ہے، صحابی رسول کو اس بات پر شرم آ گئی، اور ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمارے فخر میں اضافہ ہو جاتا ہے، مینوں ویکھ کے چھپ رہا، مینوں ویکھ کے راہ بدل لینا ہے، مینوں تو ویکھ کے راہ بدل لینا ہے، تیرا شیطان والا اور عمر والا معاملہ ہے بھی تجھے دیکھ راہ بدل لیتے۔ شرم محسوس کرنی چاہیے کہ ایک میرا مسلمان بھائی ہے، وہ ذلت محسوس کر رہا ہے، مجھے اس کی گردن کو اٹھانا ہے، جھکانا نہیں ہے۔ ایک اور آخری واقعہ صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا، ولید کے ساتھ، ولید بن عبادہ کے یعنی عبادہ بن سامر کے ساتھ جا رہا تھا، اور انصار کے ایک محلے میں سے ہمیں گزرے تو وہاں ہمیں صحابی رسول ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، اور میرے باپ نے اس سے پوچھا، اب یہ بزرگ ہو چکے تھے، میرے باپ نے ان سے پوچھا اے چچا اتنے غصے میں کیوں ہیں، یہ آپ کے چہرے کے تاثرات کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ تو
انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں شخص سے پیسے لینے تھے کہ میں اس کے پاس گیا ہوں اور وہ گھر میں چھپ گیا، اور گھر والوں نے کہا کہ وہ گھر نہیں ہے، اور ایک کمسن لڑکا آیا اور اس نے کہا میرا ابا میری آپ کی آواز کو سن کر جو ہے وہ امی کی ڈولی میں چھپ گیا ہے، میرا ابو آپ کی آواز سن کر امی کی ڈولی میں چھپ گیا ہے۔ تو انہوں نے بلند آواز سے اس کو پکارا کہ مجھے پتا چل گیا تو گھر نہیں ہے، باہر آ جا۔ اب وہ باہر آیا اٹھ کر، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، چھپ کیوں گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں آپ سے بات کروں گا تو جھوٹ بولوں گا، اگر میں آپ سے کوئی وعدہ کروں گا تو مجھے خدشہ ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کروں گا، آپ سے اب یہ رسول ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اللہ کے رسول کے کسی صحابی کے ساتھ جھوٹ بولوں یا وعدہ خلافی کروں۔ یعنی اس دور کے لوگ صحابہ کے ساتھ یعنی اتنی حیا کرتے تھے کہ آپ سے اب یہ رسول ہے، میرا دل نہیں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جھوٹ بولوں یا آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کروں، لیکن میرے حالات ایسے ہیں اور آپ نے جو مقررہ وقت دیا تھا وہ گزر چکا ہے۔ صحابی رسول نے اس سے 5 بار قسم اٹھوائی، 5 بار کہ تم واقعی اس وجہ سے چھپا؟ اس نے کہا اس وجہ سے چھپا۔ وہ اقرار نامہ منگوایا، اس کے اوپر کانٹا پھیر دیا اور پھاڑ دیا، کہا میری طرف سے تو آزاد ہے، اگر تجھے زندگی میں وسعت ہو تو مجھے قرض دے دینا، تجھے وسعت نہ ہو تو میری طرف سے تو آزاد ہے۔